الخير. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا ان الیکم مرسلون. محترم سامعین کرام، قرآن مجید کا انتہائی مشہور و معروف سورہ مبارکہ یاسین، جس کو قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے، قلب القرآن بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ یاسین میں خداوند کریم نے ایک انتہائی مختصر سے قصے کو نقل کیا اور اس کو نام دیا اصحاب قریہ کا. اصحاب قریہ یعنی بستی والوں کا قصہ. یہ بستی والے کون تھے اور ان کی طرف خداوند کریم نے کن رسولوں کو بھیجا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا. خداوند کریم سورہ مبارکہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے رسول ان لوگوں کے لیے ایک مثال پیش کرو. کس کی مثال؟ اصحاب القریہ، بستی والوں کی مثال. کیا مثال ہے؟ اذ جاءها المرسلون، کہ جب ان کی طرف ہمارے بھیجے ہوئے رسول آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب ہم نے ان کی طرف دو رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان دونوں کا انکار کیا، دونوں کی تکذیب کی، دونوں کو جھٹلایا. فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرے رسول کے ذریعے سے ان کو تقویت دی، یعنی ان دو رسولوں کو ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے تقویت دی. فقالوا ان الیکم مرسلون، ان تینوں نے کہا کہ دیکھو ہم سب کے سب خداوند کریم کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ سب کے سب کہنے لگے، یعنی وہ بستی والے کہنے لگے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو مگر ہماری طرح کے ایک بشر ہو. یعنی تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم خدا کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں اور ہم خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تم ہماری طرح کے نبی ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، ہماری طرح چلتے ہو، ہماری طرح دیکھتے ہو، تمہارا جسم ہماری طرح ہے، لہٰذا تم کچھ نہیں ہو سوائے ہماری طرح کے ایک بشر ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی شے بھی نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تم کچھ نہیں ہو سوائے اس کے کہ جھوٹوں کے، یعنی تم فقط جھوٹ اور بہتان باندھنے کے، تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے. قالوا ربنا يعلم ان الیکم لمرسلون، جواب میں ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. یعنی اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں، ہم بہتان باندھ رہے ہیں، تو ہم پروردگار کو گواہ بناتے ہیں کہ خود ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم واضح طور پر خداوند کریم کا جو پیغام ہے وہ تم تک پہنچا دیں. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، ان کی قوم نے کہا کہ دیکھو ہم تم لوگوں کے متعلق ایک فعل بد رکھتے ہیں، یعنی گویا ہم تمہارے متعلق یہ اندیشہ رکھتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے اور تم نے خدا کے اس پیغام کو پھیلانا شروع کیا، لنرجمنکم، تو ہم تم سب کو، تم تینوں کو سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً ہماری جانب سے تمہیں ایک دردناک عذاب چھو کر رہے گا. قالوا طائرکم معکم، ان تینوں رسولوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو تمہاری بدفعلی ہے، یہ خود تمہارے ساتھ، تم اور تمہارا کام جانے. یا ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، اگر تم نصیحت لے لو تو تمہارے لیے اچھا ہے، مگر یہ کہ تم سب کے سب حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی قوم ہو. یعنی تم جو ہے وہ حد سے بڑھ رہے ہو، اور اب تم جس نہج پر آ گئے ہو، تم عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہو. یہ ایک قصہ تھا جس کو خداوند کریم نے بیان کیا. یہ بستی والے کون تھے؟ وہ تین رسول کون تھے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مجید نے اپنی داستانوں میں سے اس چیز کو ذکر کیا ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے اہمیت کا حامل ہے. باقی ساری تفصیلات کو ذکر نہیں کیا، ان بستی والوں کا نام ذکر نہیں کیا، یہ بستی والے کہاں رہا کرتے تھے ان کا ذکر نہیں کیا، وہ تین رسول ان کے نام کیا تھے یہ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوئے. اگرچہ کہ روایت میں ذکر ہوا ہے کہ یہ جو بستی والے تھے یہ شہر روم کا ایک علاقہ ہے، انطاکیہ،
وہاں پر یہ 3 رسول بھیجے گئے۔ اسی روایت میں اگرچہ کہ ان 3 رسولوں کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ خدا کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان بستی والوں کی جانب بھیجا تھا۔ لیکن بہرحال قرآن مجید کی ساری آیت ہے کہ ارسلنا، یعنی ہم نے ارسال کیا، ہم نے بھیجا، جو قرآن مجید کی ساری آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خداوند کریم کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ یہ 3 رسول کون تھے؟ ان کے نام بھی روایت میں ذکر ہوئے، اور 2 کے نام صادق اور صدوق یا پولس اور یوحنا ہے، اور تیسرا کا نام شمعون ذکر ہوا ہے۔ جب یہ 2 رسول، اسی روایت میں ذکر ہوا کہ جب یہ 2 رسول اس جگہ پر پہنچے تو یہاں پر ایک بادشاہ تھا جو کہ حکومت کیا کرتا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو اس بادشاہ نے ان دونوں رسولوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک تیسرے رسول کے جس کا نام شمعون ہے وہ اس جگہ پر آئے، اور وہ آہستہ آہستہ بادشاہ کے قریب ہوئے، نزدیک ہوئے، اور ایک دن جب وہ نزدیک ہو چکے، بادشاہ کے نزدیک مقام حاصل کر چکے، تو کہا کہ ان 2 رسولوں کو جو آپ نے گرفتار کیا ہے، یعنی ان 2 بندوں کو جو آپ نے گرفتار کیا، ان سے مناظرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان 2 رسولوں کا حاضر کیا گیا۔ جناب شمعون نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھو، اگر تم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول ہو تو بادشاہ کا جو بیٹا مر چکا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ ان دونوں رسولوں نے خداوند کریم کی عبادت کی، دعا کی، نماز پڑھی، اور اس کے بعد دعا کی۔ ان کی دعا سے بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ جب بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو گیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اور بیٹے نے بھی سارا حال بتایا کہ میں کس طریقے سے مرا ہوں، کس طریقے سے دوبارہ زندہ ہوا۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر بادشاہ اور اس کی قوم ایمان لے آئی۔ اتنے میں جو یہودیوں کا ایک گروہ تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا کام مشکل ہو رہا ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، جو بادشاہ کی جانب سے ہمیں مقام اور منزلت ملا ہوا ہے اور جو ہم دنیا کے مزے کر رہے ہیں، اگر یہ مذہب رائج ہو گیا تو ہمارے سارے کے سارے مزے جو ہے وہ کرکرے ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ان 3 رسولوں کو قتل کر ڈالا۔ جب انہوں نے ان 3 رسولوں کو قتل کر ڈالا تو نتیجے میں خداوند کریم کا عذاب آیا۔ وہ خداوند کریم کا عذاب کیا تھا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون۔ جب یہ اس نہج پر پہنچ گئے کہ انہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کو قتل کر ڈالا تو خداوند کریم نے آسمان سے ایک چیخ بھیجی، جناب جبرائیل کو حکم دیا۔ جناب جبرائیل نے آسمان سے ایک ایسی چیخ بھیجی کہ جس چیخ کو سنتے ہی سب کے سب راکھ ہو گئے، سب کے سب پست ہو گئے۔ تو یہ اگرچہ روایت بہت زیادہ تطابق نہیں رکھتی ہے اس قرآن مجید کی آیت سے، کیونکہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ یہ کہ اصحاب قریہ میں کسی بادشاہ کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو قرآن مجید کی آیت سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمام بستی والوں نے ان رسولوں کا انکار کیا، لہٰذا وہاں پر ایمان لانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ روایت نقل کی گئی ہے اس قصے کے ذیل میں۔ جو ہمارے لیے عبرت کی بات ہے، وہ عبرت کی بات یہی ہے کہ خداوند کریم کی نشانیاں، خدا کی حجتیں ہر دور میں ہمارے پاس آتی ہیں۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ خداوند کریم انسان کو بھیجے اور انسان کی ہدایت کا انتظام نہ کرے۔ لہٰذا ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہادی کو تلاش کریں اور بغیر چوچرا اس ہادی کی پیروی کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو جیسے گزشتہ قوموں میں عذاب آیا، اگرچہ کہ اس قوم پر، یعنی جو ہم امت آخر ہیں، امت مرحومہ ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، ان کی رحمت کے صدقے میں اگرچہ کہ ہم پر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن خدا کے عذابوں میں سے ایک یہی عذاب بہت بڑا عذاب ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہی میں چھوڑ دے اور اس کو ہدایت کا راستہ نہ مل سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان تجلى وابتسما